اس ویڈیو میں ہم جادو اور اس کی اقسام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جادو کی ابتدا کب ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا، مگر مختلف ریکارڈ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے مصر میں جادو پایا جاتا تھا۔ آرکیالوجسٹ کو کچھ ایسے اسکرول ملے ہیں یا پاپائرس ملے ہیں جن کے اوپر شیطانی کلمات، جادو کے نقش اور بہت ساری ایسی تحریریں ملی ہیں جن کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر کا جادو اس وقت سر چڑھ کر بولتا تھا۔ اس وقت جادو سیکھنا اور سکھانا اتنا عام تھا کہ جگہ جگہ اسکول اور کالجز کی طرح کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ یہاں پر پیرنٹس، ماں باپ اپنے بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ جادو زندگی کا ایک خاص حصہ مانا جاتا تھا۔ طبی بیماری ہو یا کوئی کاروباری مسئلہ، دولت اور شہرت پانی ہو یا کسی کی محبت، یہاں تک کہ بخار، کھانسی اور کسی قسم کی درد کا علاج بھی جادو سے کیا جاتا تھا۔ شہر بھر میں چھوٹے بڑے استادوں نے اپنے جادو سکھانے کے مدرسے یا اسکول کھول رکھے تھے۔ اگر کوئی چھوٹا جادوگر یا استاد ہوتا تو اس کے بھی کم از کم 150-200 طالب علم ہوتے۔ اگر کوئی بڑا جادوگر ہوتا تو اس کے طالب علموں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی۔ فرعون کی محفل میں بھی جادوگروں کا آنا جانا ہوتا تھا، اور جادوگروں کو فرعون کی بھی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہاں تک کہ فرعون نے بھی اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، یہاں تک کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی جادوگر رکھے ہوئے تھے۔ اور ان سب جادوگروں کا ہیڈ یا سردار جو تھا، اس کو سامری جادوگر کہا جاتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ان جادوگروں سے ہوا تو یہ وہ جادوگر تھے جو اپنے وقت کے استاد مانے جاتے تھے، اور یہ جادوگر اس رات اپنے سارے طالب علموں کو لے کر اس جگہ جمع ہوئے جس کا اہتمام اس وقت کے فرعون نے کیا تھا۔ باقی کا واقعہ ہم سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر وہ جادوگر سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی حقیقی طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور تمام کے تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے جتنے بھی شاگرد تھے جو جادو سیکھ رہے تھے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر یقین لے آئے۔ ان کے زمانے میں ایک جادو جس کو ہکا میجک کہا جاتا تھا، بہت ہی طاقتور جادو مانا جاتا تھا۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں ہر کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا راکٹ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، اس کے لیے بہت محنت چاہیے۔ اور اس وقت ہکا میجک کے ماہر وہی مانے جاتے تھے جو اس وقت کے میجک یا جادو سکھانے کے استاد ہوتے تھے۔ جو ہکا میجک یا جادو کا ماہر ہوتا تھا اس کے اندر اتنی قوت آ جاتی تھی کہ وہ کسی کا بھی دماغ کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی کشش آ جاتی کہ وہ جس کو دیکھتا اپنے اشاروں پر نچا سکتا تھا، اس سے کچھ بھی کام کروا سکتا تھا۔ ہکا جادو میں یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر آنکھوں کی شعاؤں سے، یعنی آنکھوں کی قوت سے ذرہ ذرہ کر سکتے تھے، اور کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کر ہوا میں معلق کر سکتے تھے۔ آج کے زمانے میں اس جادو کو ٹیلی کنیسس یا سائیکو کنیسس کا نام دیا گیا ہے۔ جادو کی تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک جاتی ہے۔ ان کے وقت میں بھی جادو عام ہو رہا تھا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان تمام جادوگروں کو یا تو جیل میں ڈال دیا یا ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان کے جتنے بھی جادوئی نقوش تھے یا جنتر منتر تنتر تھے ان سب کو ضبط کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔
کہتے ہیں کہ ان جادوئی علم کے کچھ صفحات کچھ لوگوں کے ہاتھ لگ گئے اور انہی کچھ صفحات کی بنا پر قبالہ جادو کی بنیاد پڑی۔ بہت سارے نان بلیور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی جادوگر مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن پاک نے اس کی تردید کی ہے اور صاف کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی تھے۔ آج کے زمانے میں ایک نیا مذہب نکلا ہے جو زیادہ تر جادو پر یقین رکھتا ہے اور اپنی ہر مصیبت اور پریشانی کو جادو سے ہی حل کرنا چاہتا ہے، اور یہ یورپ اور امریکہ کے بہت سارے علاقوں میں بہت ینگ بچوں میں پاپولر ہو رہا ہے، جسے نیو ایج کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ اس مذہب کو اپناتے ہیں اور جادو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک خاص طرح کی انگوٹھی پہننا شروع کر دیتے ہیں جس کے اوپر پینٹاگرام بنا ہوتا ہے اور کچھ اور نقوش بنے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رنگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی اور وہ اسی رنگ کی طاقت سے یعنی انگوٹھی کی طاقت سے دنیا پر راج کرتے تھے اور جنوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ وہ اس رنگ کو رنگ آف سولمن کہتے ہیں۔ اس انگوٹھی کو ایک انگریزی فلم میں دکھایا گیا ہے۔ اس فلم کا نام لارڈ آف دا رنگ ہے۔ اس مووی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس بھی یہ انگوٹھی ہوگی اس کے پاس غیر مرئی طاقتیں ہوں گی اور شیاطین اس کے قبضے میں ہوں گے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رنگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور جن تنتر منتر جنتر کا وہ جاپ کرتے ہیں وہ ان کو لیسر کی آف سلیمان کہتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی 70 کے قریب ایسے منتر تھے جن کو پڑھ کر وہ الگ الگ چیزوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ یعنی پرندوں سے بات کرنے کا منتر کوئی اور تھا، ہوا کو کنٹرول کرنے کا منتر کوئی اور، یہاں تک کہ جنات کو قابو کرنے اور ان کو قید کرنے کا منتر کوئی اور تھا۔ انہی کو یہ لیسر کی آف سلیمان کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کے جو جادوگر ہیں ان کے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی ہوتی ہے۔ میں یہ ان جادوگروں کی بات کر رہا ہوں جو یورپ، امریکہ، کینیڈا میں پائے جاتے ہیں۔ یہی چھوٹی سی چھڑی ان جادوگروں کے ہاتھ میں تھی جو ہیری پوٹر کے کیریکٹرز میں دکھائی گئی تھی۔ ہیری پوٹر جادو کو پروموٹ کرنے اور اس کو عام کرنے کے لیے خاص طریقے سے اور خاص وجہ سے بنائی گئی تھی تاکہ ہمارے ینگ بچے، نوجوان اس کو دیکھ کر جادو کی طرف راغب ہوں۔ اس چھڑی کو وہ میجک وانڈ کہتے ہیں۔ اگر ہم واپس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جائیں جب انہوں نے جادوگروں کا سامنا کیا تھا تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ وہاں کے جادوگر انہوں کے ہاتھوں میں بھی عصا تھے، لاٹھیاں تھیں جو انہوں نے پھینکی تھیں اور وہ سانپ بن گئی تھیں۔ اور آج بھی جو بلیک میجک، وکا یا قبالہ سیکھنے والے ہیں وہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی رکھتے ہیں یعنی کہ میجک وانڈ، اور یہ انہی کی یاد میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کے ہاتھ میں عصا ہوتے تھے۔ چونکہ جادو ایک حقیقت ہے اور وہ آج بھی ہو رہا ہے اور کروایا جا رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ الگ الگ ممالک میں اور الگ الگ کلچرز میں اس کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ کہیں اس کو بلیک میجک کہا جاتا ہے، کہیں اس کو ووڈو کہا جاتا ہے، کہیں اس کو سانتا مورتے کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں کالا جادو کہا جاتا ہے یا پھر سفلی جادو۔ ہم یورپ، امریکہ، کینیڈا کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں۔ اب ہم توجہ کرتے ہیں کہ وہ جادو اور وہ نام جو ہمارے خطے میں استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر جادو کے یہ نام پاکستان میں بہت استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی جادو، اسی طرح کے عملیات الگ الگ ممالک میں
الگ ناموں سے کیے جاتے ہوں۔ ایک سحر جسے سحر مشروب کہا جاتا ہے۔ سحر کا مطلب جادو ہوتا ہے اور مشروب پینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اس جادو میں زیادہ تر جادوگر کوئی ایسا تعویذ بناتے ہیں جس کے اوپر یا تو کچھ نمبر لکھے ہوتے ہیں یا کچھ تحریریں لکھی ہوتی ہیں۔ ان تعویذات میں چھوٹے چھوٹے خانے بنائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر 6، 8، 12 یا 16 کے خانے بنائے جاتے ہیں۔ ان خانوں میں کچھ نمبرز لکھے ہوتے ہیں جن کا مطلب صرف وہ جادوگر ہی جانتا ہے۔ دوسرے قسم کے تعویذات میں کچھ کلمات لکھے جاتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک کی آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے، شیاطین کے نام لکھے جاتے ہیں یا جس مریض کو جو بیماری دینی ہو وہ لکھی جاتی ہے۔ یہ تعویذات زیادہ تر حرام جانوروں اور پرندوں کے خون سے لکھا جاتا ہے اور یہاں تک کہ انسانی گندے خون سے بھی لکھا جاتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی سیاہی استعمال کی جائے جو پانی میں گھل کر نظر نہ آئے۔ گندے جانوروں میں سور کا خون بھی استعمال ہوتا ہے، کوے کا خون اور اس کے ساتھ ہی الو کا خون بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یہ تعویذ کسی مشروب میں یعنی کہ شربت میں، چائے میں گھلا کر مریض کو پلا دیا جاتا ہے تو یہ اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور مریض چند ہی دنوں میں مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایک اور سحر جس کو سحر معقول کہتے ہیں، یہ زیادہ تر کھانے والی چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ یہ جادو اکثر میٹھی چیزوں پر کیا جاتا ہے، یعنی کہ مٹھائیوں پر اور خاص طور پر سفید رنگ کی مٹھائیوں پر اور سفید رنگ کی کھیر کے اوپر یہ جادو عام کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا ہے اور اس کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ سحر معقول ایک خطرناک جادو ہے، اس سے کسی کی زبان بھی بند کی جا سکتی ہے۔ اس طریقے کے جادو میں گائے کی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گائے کی زبان کے اوپر جادوگر اپنے عملیات کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، کالے عملیات، پھر یہ کھانے میں پکا کر اس شخص کو کھلا دی جاتی ہے جس کی زبان بند کرنی ہو۔ یہ سحر زیادہ تر جیلسی میں یا دشمنی میں کروایا جاتا ہے۔ کوئی بچہ اسکول میں بہت اچھا ڈیبیٹر ہے یا بہت اچھا سنگر ہے اور اس کا کوئی دوست اس کے اس عمل سے بہت جلتا ہے کیونکہ وہ خود کامیاب تو نہیں ہو سکتا مگر اپنے دوست کو بھی کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ اپنی حسد اور دشمنی میں اگر گائے کی زبان پر کوئی عمل کر کے اپنے دوست کو کھلا دے تو اس کا دوست ڈیبیٹر یا سنگر نہیں بن سکے گا، اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ ایک اور جادو ہے جس کو سحر معلق کہتے ہیں، یعنی کہ لٹکایا جانے والا جادو۔ اس جادو میں زیادہ تر تعویذات استعمال کیے جاتے ہیں یا جس کے اوپر جادو کرنا ہو اس کا کوئی کپڑا، اس کے بال، اس کے ناخن کسی کپڑے میں باندھ کر کسی اونچی چیز کے ساتھ لٹکا دیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر قبرستان کے درختوں کے اوپر آپ کو ایسی چیزیں لٹکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سحر مدفون یعنی کہ دفن کیا جانے والا جادو۔ اس طرح کے جادو میں اکثر اوقات ایسی چیزیں جن پر پڑھائی کی گئی ہو وہ زمین کے نیچے دبا دی جاتی ہیں۔ ان چیزوں میں اکثر اوقات تعویذات ہوتے ہیں۔ ان تعویذات پر اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس پر جادو کیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی کچھ بند تالے بھی دبا دیے جاتے ہیں۔ ان بند تالوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا جادو
کہ جس پر کیا گیا ہو اس کا رزق بند ہو جائے، اس کی زبان بند ہو جائے، یا اس کی شادی یا رشتے بند ہو جائیں۔ اسی جادو میں پتلے بھی بنائے جاتے ہیں، یعنی انسانی شکل کے پتلے جن پر اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس پر یہ پتلوں کا جادو کیا جاتا ہے۔ پتلے کے اس حصے میں ایک سوئی چبھو دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مریض کو اسی جگہ تکلیف ہوگی جس کا یہ پتلا بنایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں زمین کے نیچے دفن کر دی جاتی ہیں۔ اکثر ان کو قبرستانوں میں دفن کیا جاتا ہے اور کسی قبر کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے اور کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے ان چیزوں کو نکال بھی نہیں سکتا، اور بہت عرصے تک یہ چیزیں وہیں پہ مدفون رہتی ہیں۔ یاد رہیں، جب تک یہ چیزیں دفن رہیں گی یہ جادو اس پر قائم رہے گا جس کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ سحر تخیل یعنی کہ سوچوں پہ اور دماغ پہ کیا جانے والا جادو۔ اس قسم کے جادو میں اکثر اوقات جادوگر صرف منتروں کا ہی سہارا لیتا ہے۔ جس پر جادو کرنا ہو اس کا نام لے کر، اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر کچھ ایسے منتروں کا جاپ کیا جاتا ہے جس سے متاثر شخص کی سوچیں آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگتی ہیں۔ متاثر شخص کے دماغ میں شک و شبہات کے بیج بو دیے جاتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا، گھر میں ناچاکی پیدا ہونے لگتی ہے۔ متاثر شخص چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر وہ دنیا سے کٹ کر ایک کمرے میں تنہا رہنا پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر اس کو اپنے آپ سے یا ساری دنیا سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ سحر عیون یعنی کہ آنکھوں کا جادو۔ سحر عیون میں کوئی منتر نہیں پڑھنے ہوتے، نہ ہی کوئی چیز دبانی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی تعویذ جلانا ہوتا ہے۔ سحر عیون کے ماہرین کچھ خاص مشقیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں کچھ ایسی مقناطیسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس کو دیکھتے ہیں اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ ان مشقوں میں شمع بینی، نقطہ بینی بھی شامل ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ان مشقوں سے اپنی توجہ کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ کسی اور کے دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم ہپنوٹزم کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں نظر ایک حقیقت ہے اور نظر سے بچنے کی بہت ساری دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ہمارے ارد گرد چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی نظر بہت خراب ہے۔ ایسے لوگ بچپن سے ہی ایسی نیگیٹو انرجی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں حسرت بھری نگاہ سے وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جانے انجانے میں اپنی بھی نظر کسی اپنی ایک اچھی چیز کو لگ جاتی ہے جس سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی کسی قیمتی چیز کو دیکھیں یا اپنے چاہنے والے کو دیکھیں تو ہمیشہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہیں۔ یہ کہنے سے آپ کی اگر اپنی نیگیٹو انرجی یا کوئی نظر ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جادوؤں کے اقسام کی بہت لمبی فہرست ہے جس کو میں اس ویڈیو میں شامل نہیں کر رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے اور آپ لوگ بور ہو جائیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھی اگر کسی سحر کا نام پتہ ہے کہ جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں شامل کریں تو ضرور کومنٹ میں لکھ کے بتائیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملیں گے اگلی کسی ایک ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔